دوستو، میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے محترم دوستو، جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمانوں کے اوپر 5 نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے 30 روزے مسلمانوں پہ فرض قرار دیے ہیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے، اور جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، حج کرنے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے میں بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی عبادت ہے جو ہے نماز۔ اس کے اندر نہ تو پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ دولت خرچ ہوتا ہے، فری میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تحفہ دیا ہے کہ جو آپ نماز کی وجہ سے اپنی گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ حدیث کے کتابوں کے اندر میں آتا ہے کہ جس طریقے سے بندہ اگر فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز تک اس سے کوئی بھی صغیرہ گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ ہو جائے، اس نماز کی برکت سے ظہر کی نماز پڑھے گا، اس درمیان میں جو گناہ ہوا ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز سے لے کر کے عصر کی نماز تک میں جو بھی صغیرہ گناہ ہوا ہے، یعنی چھوٹا گناہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عصر سے لے کے مغرب کے درمیان میں اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ مغرب سے لے کے عشاء کے دوران اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک بات حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد وہ سو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے، اور صبح وہ بندہ اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو پوری رات اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ عبادت ایسی عبادت ہے جو بندہ کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اور انسان اس میں یہ سوچے کہ اگر ہم نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں، اگر اس کی حقیقت انسان کو معلوم چل جائے تو کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اندر پیغام دیا ہے انسانوں کو، انسانیت کے لیے، کہا کہ اگر ہم جب نیت باندھتے ہیں نماز کی اور ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ ہمارے اوپر اللہ ہے اور نیچے ہم زمین پہ کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے ہم رجوع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سر سے لے کر کے آسمان تک فرشتوں کی ایک جھرمٹ پیدا کرتی ہے، بھیج دیتی ہے، جو انسان کو گھیری رہتی ہے، اور کہا کہ اس میں سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نماز پڑھنے والوں، اگر تمہیں نماز کی حقیقت معلوم چل جائے کہ تم اللہ کے نزدیک ہو، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو، تو تم کبھی زندگی میں نماز کو نہیں چھوڑو گے۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو، ماؤں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی دولت ہے جو ہر چیز میں فرق کو پیدا کرتا ہے۔ کہا کفر کے درمیان نماز ہی فرق پیدا کرتا ہے، اور مشرکوں کے درمیان نماز ہی فرق کو پیدا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور پورے امت مسلمہ کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت تک کے لیے ہم سب کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرمائے، اور میدان محشر میں ہمارے نبی کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ پھر ملیں گے ہم کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔